سورہ انفطار کی جو ہے آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی کے اوپر جو ہے اپنے گفتگو کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک حقیقت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا ابل پڑیں گے اور جب خبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارشاد فرما رہا ہے، قیامت کا منظر یہ پیش کر رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا ابل پڑیں گے اور جب خبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس وقت اس کو ہر چیز جو ہے کھول دی جائے گی کہ اس نے آگے کیا کر کے بھیجا ہے اور جو ہے پیچھے اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے اللہ کے سامنے حضور میں کھڑا ہونے کے واسطے۔ تو اللہ دیکھیے ہم سب کو مخاطب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی تو ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیرے اعضاء ٹھیک کیے اور تیری خامت کو معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، مگر افسوس تم لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے۔ دیکھیے جب جھٹلا رہے ہیں مطلب ایمان والا کس طرح جھٹلاتا ہے، بھولنا جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جھٹلا رہے ہو اس دن کو جس دن جو ہے تمہیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر ہمیں پھر بار بار یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے حضور پیش ہوگی اور کیا کیا وہاں پہ معاملات ہوں گے۔ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ خدا تعالیٰ اس وقت بھی حاضر اور ناظر ہمارے ساتھ، وہ ہم کو مخاطب کر رہا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی تو ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیرے اعضاء ٹھیک کیے اور تیری خامت کو معتدل بنایا، برابر بنایا جس صورت میں چاہا۔ کلا بل تکذبون بالدین، مگر افسوس تم لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامین اور کاتبین، یعلمون ما تفعلون، یعنی وہ جانتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ صاف صاف کلیئر ڈکلیریشن اللہ تعالیٰ کا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، نعمتوں میں داخل ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بد کردار دوزخ میں داخل ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، یعنی جزا کے دن میں اس میں داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن اسے چھپ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ دیکھیے بات کو اللہ پریشر ڈالنے کے لیے پھر سے کہہ رہا ہے، پہلے تو کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، یعنی بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اس طرح کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہم نہیں جو چیز جان سکتے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہیں پہ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم لوگ کیا جانتے ہو کہ قیامت کے دن کیا ہے۔ ایک دن ہم سب جو ہے قیامت کے دن جو ہے اٹھنے والے ہیں،
ہم مرنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے، قبر میں پیش ہونے والے ہیں، اور قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، واقع میں ہم اٹھائے جائیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ منظر یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ہمیں آج کہہ رہا ہے، ابھی قیامت آئی نہیں ہے لیکن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہہ رہا ہے کہ پھر سنو کہ تم کیا جانتے ہو کہ قیامت کا دن کیا ہے، اور صاف کہہ رہا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی شخص دوسرے کے لیے کچھ نفع نہ دے گا، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا، اس دن صرف اللہ کی بات چلے گی، اللہ کے حضور ہم واقعے میں کھڑے ہونے والے۔ یہ وہ دن ہے جو 50,000 سال کا دن جو ہم کہتے ہیں، بڑی آسانی سے کہتے ہیں، دیکھیے 50,000 سال کا دن، پل صراط کی راہ 30,000 سال کی راہ ہے۔ ایک ولی اللہ، دیکھیے کیسے کیسے اللہ کے خائف تھے یہ لوگ، اللہ والے کس طرح سے جو ہے زندگی گزارے ہیں، کیونکہ ایک امتحان گاہ ہے، انسان یہاں پہ آیا ہے کہ امتحان کے واسطے اسے ایگزام لکھنا ہے اور جو ہے یہاں سے چلے جانا ہے، صرف اتنی دیر کے واسطے وہ یہاں پہ آیا ہے۔ عائشہ انصاف نامے کی روایت ہے کہ ایک ولی اللہ 90 سال جو ہے کھڑے کے کھڑے رہے، خوف خدا میں، اللہ کے خوف میں کھڑے کے کھڑے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے قیامت کے دن 50,000 سال کا ہے، اس دن بیٹھوں، اس دن اس دنیا میں جو ہے بیٹھوں گا نہیں، کس طرح لرزتے ترستے گزارے، کیونکہ اللہ کے حضور وہاں پہ پیش ہونا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہ لوگ جو ہے ادراک رکھتے تھے، ان کو اللہ نے جو ہے وہ تفہیم دی تھی، وہ سمجھایا تھا کہ اس دن کیسا ہوگا، تو یہ لوگ اس دن کو جو ہے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ یہاں پیش کر رہا ہے، پھر وہاں پہ جو دوسرا فائدہ نہیں ہوگا، اور اس دن جو ہے اللہ کا حکم چلے گا، اور اس دن جو ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، خدا تعالیٰ جو ہے ہم سے ڈائریکٹ حساب اور کتاب لے گا۔ رسول جو ہے دعا کرتے تھے کہ خدایا ہمارے حساب میں آسانی فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمارے حساب میں آسانی فرما۔ بی بی عائشہ یا غالباً کوئی دوسری بیوی نے جو ہے پوچھا، یا رسول اللہ حساب میں آسانی سے مراد کیا ہے؟ خاص بات ہے، دیکھیے رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے حساب میں، یعنی اللہ حساب لے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ تو ہمارے حساب میں آسانی فرما۔ تو بی بی نے پوچھا، یا رسول اللہ حساب میں آسانی سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حساب میں آسانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ حساب ہی نہ لے، اللہ حساب ہی نہ لے۔ اگر حساب شروع ہو گیا اس کی گرفت ہو گئی، حساب شروع ہو گیا اس کی گرفت ہو گئی، وہاں پہ اس کا معاملہ وہاں پہ بگڑ گیا۔ اگر اللہ، دیکھیے اللہ اگر سوال کر دے گا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا بندگی ہماری، کیا ذکر فکر، کس طرح کا عشق، کس طرح کی محبت، کیا خوف پہ، کچھ نہیں، اس کے سامنے ہم کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ تو آسانی ہے کہ خدا تعالیٰ حساب ہی نہ لے۔ موقع صرف یہی ایک زندگی کا ملتا ہے آدمی کو، صرف یہی ایک زندگی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے موقع دیا ہے۔ تو جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ خوف اور امید کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی آخرت کا جو ہے سرمایہ اس دنیا میں جو ہے بناتے رہتے ہیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے ہم کھڑے ہو سکیں اس کے سامنے۔ وہ بخشے گا تو اپنے فضل ہی کرم سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بخشے گا، انعام دے گا، جنت دے گا تو وہ اس کا فضل ہے، اور اگر عذاب دے گا تو اس کا عدل ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ اگر کسی کو پکڑ رہا ہے، کوئی عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ عدل کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، اور کسی کو بخش رہا ہے، کسی کو عطا کر رہا ہے، کسی کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو یہ محض اس کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں، یہ محض جو ہے اس کا فضل کرم ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گر فضل جو بھی کنی جیوے جیوے جیوے، گر عدل مو می کنی موئے موئے موئے، یعنی اگر وہ جو کے دانے کے مانند فضل کر دے تو جیو جیو جیو، اور اگر بال برابر بھی عدل یعنی انصاف کر دے تو مرو مرو۔ رسول مہدی نے ہمیں جو ہے ڈرایا ہے، صحابہ جو ہے یہ ڈر کے زندگی گزارے، ہم بڑے سکون سے زندگی گزارتے ہیں، جنتی فرقے میں ہم اسلام کو جو ہے قبول کر چکے ہیں، زندگی سکون سے گزارتے ہیں۔ رسول اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تو اس بات پہ تکیہ لگائے مت بیٹھ کہ تو رسول کی بیٹی سمجھ کر بخش دی جائے گی، تجھ سے تمہارا عمل پوچھا جائے گا۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خواہد نہ کرسی کے پسرے احمد اس یا پسرے محمد اس، یعنی خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ تجھ سے عمل با محبت پوچھے گا، وہ عمل جو محبت کے ساتھ کیا ہے، جو خلوص کے ساتھ کیا ہے، جو عشق کے ساتھ، جو خوف کے ساتھ، جو امید کے ساتھ۔ دیکھیے ہم خدا کے واسطے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا ہی کیا جو ہے صرف اس کے واسطے، اس کی بندگی کے واسطے، اب جو ہے وہ حساب کیا، ہم اس کی خلقت ہے، اس نے جو ہے اپنے نور سے ہمیں جو ہے بنایا ہے، ہم اس کی پراپرٹی ہیں، تب وہ جو ہے حساب کتاب لے گا، اور وہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی، ہم ایک دن جو ہے انتقال کر جائیں گے، خبر میں پیش ہوں گے، ہمارا انتقال ہو گیا تو سمجھو کہ ہماری قیامت آ گئی،
قیامت صغریٰ کہتے ہیں اسی لیے موت کو، چھوٹی قیامت، وہاں پہ جو ہے اس کے راستے کھل گیا ہم واقعی میں انتقال کر کے ہم لوگ اپنے کئی رشتہ داروں کو جو ہے دفن کر کے آ جاتے ہیں. دیکھیے اللہ کو تو جو ہے جو دیکھنے والا دیکھے گا، لیکن موت کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی بھی جو ہے ہم خائف نہیں، اس سے بھی جو ہے خوف زدہ نہیں ہے. حالانکہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دفن کر کے آئے تو ایک دن جو ہے ہم بھی انتقال کر جائیں گے، ایک دن جو ہے ہم بھی اٹھائے جائیں گے، ایک دن جو ہے حساب کتاب ہوگا. یہ دن جو ہے ہمارا ایمان لانا، ہم جو ایمان لائے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کلا بل تکذبون بالدین، یعنی تم لوگ پہ افسوس ہے کہ تم لوگ جو ہے اس دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی بھول رہے ہیں اس دن کو، جو ہے بھول رہے ہیں. زندگی ایسی گزاریں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے جو ہے کام کریں کہ جو ہے جس طرح جو ہے حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا. تو جو شخص ڈرے گا اور ڈر کے عمل کرے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے گا کہ میں خدا کی بندگی کے واسطے، اس کی دید کے واسطے پیدا ہوں، تو اس کا وہی شخص جو ہے کامیاب ہوگا. وہی شخص جو ہے نیک اعمال کے ساتھ کیا جائے گا. بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے عقیدوں میں جو ہے بگاڑ آتے جا رہا ہے. حالانکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عقیدہ شریفہ کی نقل ہے کہ بندے کے احکام سے ایک حرف کا انکار کرنے والا، ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی خدا تعالیٰ کے پاس ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے. اللہ جب پکڑے گا تو سمجھو اس کا کام تمام ہو گیا. تو اسی لیے جو ہے عقیدے کے معاملے میں جو ہے کوئی جھوٹ نہیں لا سکتے. اور امام موعود علیہ السلام نے جو ہے عمل کی تاکید کی ہے. دعویٰ بے عمل رد آپ نے فرمایا، یعنی تمہارا دعویٰ بغیر عمل کے رد ہے. صاف نے سامنے فرما دیا کہ بعمل مقبول بے عمل مردود، یعنی جو عمل کیا وہ مقبول ہے، جس نے عمل نہیں کیا وہ مردود ہے. اسلام نے ڈرایا ہے، عذاب الہی سے جو ہے ہمیں ڈرایا گیا. آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. چراغ کی لو پر انگلی رکھو گے تو برداشت نہ کر سکو گے تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ چراغ کی آگ جو ہے موم بتی یا چراغ میں اس کی جو لو ہوتی ہے اوپر کی، آپ اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے، تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ صاف فرمانا کہ تم دوزخ کی آگ کو جو ہے کیسے برداشت کر سکو. تو دیکھیے ہم لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. جو خائف نہیں ہوتا وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، کھاتا پیتا مست جو ہے عیش کرتا ہوا جو ہے زندگی گزار لیتا ہے. لیکن جو خائف ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے، آپ نے جو ہے لائف کے بارے میں جو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، حضرت ایک ولی اللہ کا جو 90 سال کھڑے گزار رہے، کس طرح یہ لوگ خوف زدہ تھے. بندگی میاں سید محمود سید زندی خاتون مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اپنی ساری زندگی میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ مجھے دوزخ سے نجات ہے. ڈرتے تھے یہ لوگ جو ہے خوف زدہ تھے، جن کو جو ہے زندگی میں جو ہے جنت کی جو ہے بشارتیں مل چکی تھی. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے. بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرآن کر رہے تھے. بیان قرآن کرتے کرتے ایک آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تم وہ کیوں کہتے ہو جس کا تم عمل نہیں کرتے. تو آپ دھرس کے آپ جو ہے بیان بند کر ڈالیے. چند روز تک جو ہے آپ نے بیان قرآن بند کر دیا کہ کہیں میں اس کے اندر نہ آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تم وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو ایسے خائف تھے. دیکھیے بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی شخص حشاش بشاش جو ہے مطلب اچھے موڈ میں اگر گزر رہا ہے اور حضرت شاہ دلاور کی نظر اگر اس کے اوپر صبح پڑ جاتی تو دن بھر اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا لرزہ رہتا. یعنی آپ اتنے خائف تھے اللہ تعالیٰ کے کہ آپ کی نظر کا عکس جب اس کے اوپر پڑتا وہ خوف خدا سے اس کا دن جو ہے لرزتے پہ گزرتا تھا. اس طرح سے جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل با محبت کو چاہتا. بندگی میاں سید محمود سید خاتون مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے دائرے کا واقعہ ہے کہ جو ہے ایک شخص کا انتقال ہوا اور ان کی جو ہے تدفین کر دی گئی. تدفین ہو رہی تھی، یہاں پہ جو ہے جب چہرہ بتایا گیا تو چہرے جو ہے کافی منور تھا چہرہ. تو کسی نے کہا کہ بہت اچھا چہرہ ہے، تو ایک دوسرے شخص نے کہا کہ کیوں نہ ہو، ان کے پیر بہت مضبوط ہیں، مطلب ان کا نسب بہت اچھا ہے. دیکھیے تو فوراً بندگی میں سید محمود سید خاتون مرشد نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا کہتے ہو؟ بھلا بندے سے اچھا نسب کسی کا ہو سکتا ہے کہ اس کے نانا مہدی موعود، نانی بی بی الہاداتی، ماموں میرا سید محمود ثانی مہدی اور والد بندگی میں سید خنمیر، بھلا بندے سے اچھا نسب کسی کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو کہ اس کا آخرت کا جو دار و مدار ہے
وہ عمل کے اوپر ہے نہ کہ نسب کے اوپر. یعنی اتنا اچھا نسب ہوتے ہوئے جو ہے یہ نسب کام آنے والا نہیں بلکہ جو ہے تم سے تمہارا عمل پوچھا جائے. تو جو چہرہ وہ منور ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. جو بندگان خدا محبت کے ساتھ عمل کرتے ہیں, ڈر اور خوف کے ساتھ عمل کرتے ہیں, وہی اللہ کے پاس منظور ہوتے ہیں. تو ہمارا نسب جو ہے کام آنے والا وہاں پہ نہیں ہے. تو اللہ جو ہے ہم سے جو ہے پوچھے گا, ہم اس دن جو ہے اٹھائے جائیں گے, وہاں پہ جو ہے کھڑے کیے جائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے 50,000 سال کا دن ہے, 30,000 سال کی جو ہے پلسرات کی راہ ہے, اس کے بعد جو ہے آگے کے معاملات ہیں. اور دوزخ کا جو معاملہ ہے اتنا آسان نہیں ہے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈالا جاگا کاڑا نہ جاگا, جو ایک بار ڈالا گیا وہ کبھی نکالا نہیں جائے, کبھی جو ہے نکالا نہیں جائے. حضرت قمر مہدی صاحب کی جو ہے اللہ چاہا تو جو ہے اچھے عنوان پہ جو ہے تقریر ہوگی, تفصیلی جو ہے مخاطب بھی کریں گے. مختصر سا جو ہے خوف خدا کے اوپر جو ہے کہنے کیسے 10 منٹ کے لیے بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ دیکھیے حقیقت ہے. ہم اس چیز کو ہم جائیں گے واقعی جو ہے ہم کی خبر کے اندر پہنچیں گے. اور ہمارے سامنے پیش کیا جائے, ہم سے بھی سوال کیا جائے, خبر کا معاملہ ہمارے ساتھ جو پیش ہوگا. واقعی میں جو اللہ قیامت کہتا ہے وہ قیامت آئے گی, سور پھونکا جائے گا, ہم اٹھائے جائیں گے. اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, وہ دن واقعے میں کھڑے ہوں گے. دیکھتے چلے ہم نے بھی عمر کی آگے اور تم جو ہے 37 سال کا ہو چکا ہوں, تو اب میں جو ہے قریب آ رہا ہوں اپنی موت. آہستہ آہستہ آخر ہم سب جو ہے اس حقیقت کے قریب ہو رہے ہیں.